میری بیٹی اچھا 12th میں ہے، وہ دین سے دور ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری کوئی بات نہیں سنتی ہے، ہر بات میری غلط سمجھتی ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ پلیز ہیلپ کریں۔ دیکھیے، اس میں سمجھتا ہوں بہت ہی ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسے ماحول ایسے سچویشن میں، مگر آپ کو بار بار اپنے آپ کو یاد لاتے رہنا ہے کہ اللہ سب چیز پہ قادر ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کا پہلا کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ دوسری چیز آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ابھی جو سچویشن ہے آپ کی کیا ذمہ داری۔ آپ کی ذمہ داری نمبر 1 یہ ہے کہ صحیح اگزامپل سیٹ کرنا۔ تو آپ جو ہیں، آپ خود جو ہیں، آپ کے شوہر بیوی جو بھی ہیں، وہ لوگ صحیح اگزامپل سیٹ کریں۔ اگلا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں اتنی تلخی ہوتی ہے کہ ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے، اور مطلب ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ گھر بچوں کو گھر جو ہے ایک بہت تکلیف دہ لگنے لگتا ہے، سائیکولوجیکلی بہت تکلیف دہ لگتا ہے۔ تو گھر کا ماحول اچھا ہو، بات چیت اچھے سے لوگ کریں، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے یہ کہ بات سنیں، بات کرنے سے پہلے بات سنیں۔ آپ کی بچی کا کیا تھاٹ پروسیس ہے، وہ کیوں جو بھی وہ کر رہی ہے، جو بھی بول رہی، کیوں بول رہی ہے، اور اس کو اس لیے نہ سنیں کہ بھائی آپ کو ایک بحث میں اس کی کاٹ دینا ہے، بلکہ اس طرح سنیں جیسے کہ آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی بات کہے گی تو خود اس کو انداز ملے گا کیوں کیا کمی ہے اس کے تھنکنگ میں۔ لیکن اکثر ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اتنا سخت ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ سختی کرنے لگتے ہیں کہ بچے بھی ہیں جو اپنی باتوں میں اڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ریزن والی بات نہیں ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو یہ کوئی اس لیے فالو کر رہا ہے ایک طریقہ کیونکہ یہ ان کو صحیح لگتا ہے، بلکہ یہ اس لیے فالو کر رہا ہوتا ہے کہ اما باپ ہم پہ اتنا سختی کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو ضد میں ہم کو یہ کرنا۔ اما باپ کو یہ بات بری لگتی ہے اس لیے ہم ضد میں یہ کریں گے کیونکہ ہم کو اما باپ کو غصہ ہے۔ تو آپ کو وہ ماحول یہ کرنا ہے کہ گھر میں لوگ بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، اور ججمنٹ نہیں دیں۔ ججمنٹ کا مطلب یہ کہ بھائی تم یہ جو ہے یہ تم غلط، یہ تم کو شرک کر رہے ہو، یا یہ تم۔ گھر میں کوئی مفتی نہیں ہے، گھر میں سب کوئی ایک دوسرے کی بات سنیں اور اپنی بات کہیں۔ بات سننے کی اس لیے نہیں کہ دوسرے کی بات صحیح ہے، بات سننے کا ماحول اس لیے ہونا چاہیے تاکہ دوسرا بھی آپ کی بات سنے۔ اگر آپ دوسرے کو ہمیشہ شکایت کر رہی ہیں، اس کو برا کہہ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کی بات کو سنے بغیر بھی آپ کی بات کو برا کہہ رہے ہیں۔ اگلا کام آپ کو کرنا تو جیسے اس میں ایک چیز یہ کہ جیسے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ڈسکشن ہو رہا ہے اسلام سے دین پہ چلنے کا، اس میں ایک ہو کہ کیوں ہونا چاہیے، لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں، اور دین کے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ کہ تم یہ غلط کر رہی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہو کہ سب کو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگلی چیز آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کا ملنا جلنا کن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحیح لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، آہستہ آہستہ کر کے دماغ سے بدلے گا، اور غلط لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، آہستہ آہستہ دماغ غلط کی طرف انسان کا بدل جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا، اگر ٹھیک ہے اسکول کالج اس میں آپ کا نہیں زیادہ کنٹرول ہے، تو کم سے کم خاندان کے ایسے لوگوں کے ساتھ، یا رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں، ایسی فیملی جہاں کے بچے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ملنے جلنے کا زیادہ یہ کریں تاکہ وہ صحیح ہم عمر زیادہ صحیح بچوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا تو ان کا صحیح ہوگا۔ تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ایک دن میں نہیں سدھرے گا، بات نہیں سدھرے گی۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، اپنی طرف سے اپنے آپ کو ایک صحیح رول ماڈل کریٹ بنانا ہے، گھر کا ماحول خوشگوار ہو، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں اور دین کی باتیں ہوں گھر میں، لیکن دوسرے کو برا کہنے والی، دوسرے کو غلط کہنے والی باتیں نہ ہوں، اور صحیح لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہو۔ اس سے انشاءاللہ اور اس سب چیز میں اللہ بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ آپ بچوں کو صحیح راستہ پہ چلائے اور کامیاب، آپ کی محنت جو ہو رہی ہے اس میں کامیابی دے، انشاءاللہ بھی جو ہے بہتر رہے گا۔